ہے دعا والا مسئلہ، سنتان لا تردان، 2 وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ کل ما تردان، یا بہت کم قبول نہیں ہوتی، بہت کم قبول نہیں ہوتی یا رد نہیں ہوتی۔ بھائی یہ بڑا اہم بات ہے، یہ سمجھنے میں تھوڑا ایک جمعہ اور لگے گا۔ فرمایا الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب حدیث میں تو آیا اذان کا جواب دینا ہے، ایسے ہی آیا ہے نا، جیسے کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے گا ویسے ہی کہنا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہائے ہائے۔ اور یہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، ہاں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، سنن نبی داؤد کی۔ اب کیا اس کی تطبیق کیسے دیں؟ آپ 2 کام کریں، اذان کا جواب دیں، تصور میں ماجرا رکھیں، ایک حل یہ بھی ہے، تصور میں خیال میں آپ رکھیں اللہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور مؤذن کو کہا کرو چھوٹی اذان نہیں دے، لمبی اذان دے، تجوید کے ساتھ اذان دے۔ اذان کے دوران بڑا ٹائم ہوتا ہے، جب نبی کائنات نے فرما دیا ہے تو پھر عمل کرنا تیرا کام ہے، کرے گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو پھر سارا دن محنت کرے گا، راتی 1000 روپے، وہ 1000 روپے میں آٹا بھی نہیں آتا، 1200 کا 10 کلو ہے تو 1400 کا، باقی خالی سوکھا آٹا کھاؤ۔ بڑا میاں دے نعرے وجن کے بج گئے نا، ان تو پھر ڈھول ہی وجن گئے۔ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، یہ پلے باندھ لو، یہ نبی علیہ السلام نے مدینے جا کر فرمایا، اور جس کے بعد اوس اور خزرج کو جو یہودی قبائل مالک کے یثرب تھے، مدینے کا نام یثرب تھا نا، یثرب، مدینہ تو بعد میں بنا، نبی علیہ السلام مدینہ تو نبی بن گیا، یثرب کے والی تھے، مالک تھے، ان دونوں قبیلوں کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے نکال دیا۔ جو ان میں مسلمان ہوئے ان کو انصاری کا لقب ملا، جو نہیں ہوئے وہ تحت تیغ ہو گئے، برباد ہو گئے، بھاگ گئے، چھوڑ گئے، یثرب سے باہر نکل گئے۔ وہ کر کے تو دیکھو یار اذان، اچھا کہیں بھی ہو اذان کے وقت مسلمان مسجد میں نہیں ہوتا، اذان ہوتی مسلمان کو لانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں مسیتے جاتا دعا کرتا، بھائی جہاں دعا ہے تو گاڑی چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، سوزوکی چلا رہا ہے، رینٹ پہ چلا رہا ہے، اپنی چلا رہا ہے، یار تیری آنکھیں اور دماغ اور دل اور زبان تو ہے، سوچ اس میں اللہ میری غربت توڑ دے اور آنکھوں کو نم کر لے دوران اذان۔ فاضت لک عینا، تیری آنکھوں میں نمی آئی، اذان ہو رہی ہے اور تو کہے اللہ آج میں کسی کا ڈرائیور ہوں، کل مجھے ڈرائیور رکھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تو مالک کل ہے، رازق کل ہے، ایسے ہی ہے، خالق کل ہے، اور تو بھی اسی کا بندہ ہے جس کا یہ کون ہے ابھی امریکہ کا جو بائیڈن ہے، جس کا بل گیٹس ہے، تو بھی اسی رب کا بندہ ہے، وہ بھی اسی رب کے بندے ہیں، وہ منکر ہے خداوندی کے اور تو ماننے والا ہے، تو مان کر بھی محروم ہے، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے تیرے اندر، وہ گڑبڑ ختم کر دو۔ ایک اذان کے دوران دعا رد نہیں ہوتی، یہ ہر شخص کے لیے، جس کے پاس مال ہے وہ استقامت کی دعا مانگے، جس کے پاس نہیں ہے وہ خوشحالی کی دعا مانگے، اور دوسرا وہ وعند البأس، عند البأس کہتے ہیں جب تیرا جھگڑا ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تصادم ہو جائے۔ اوس و خزرج کیسے نکلے؟ دوران تصادم نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے دشمن آگے سے اندھا ہو کر چھٹتا جاتا۔ یہ مشکل تو نہیں ہے دعا، پڑھ کے تو دیکھو، پھر دیکھو بہاریں اللہ تعالیٰ کیسے لگاتا ہے۔ اصل میں ہم نے، میں آپ کو آخری بات ختم کرتے ہیں، ہم رسمی دیندار ہیں، عملی دیندار نہیں ہیں۔ ہم محلے سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں تاکہ لوگ کہیں مسلمان جمعہ پڑھنے گیا ہے، وہ بیگم پیچھے 20 آدمی کو بتاتی جمعہ پڑھنے گیا ہے، تو یہ تو سارا کچھ ریاکاری میں لے گیا ہے۔ اپنی چاہت سے، شوق سے، جو عمل شوق سے کیا جائے گا قدر بھی وہی رکھے گا، جو ڈانٹ ڈپٹ سے کیا جائے گا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو بچہ مار کھا کے اسکول سے سبق یاد کرے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا، جو خود ہی جا کر دے اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، ٹرافی دیتے ہیں، جو یاد کرتا ہے۔ تو یہی سمجھ لو
دو مثالیں، بھیک مانگنے والے آنسو بہا کے آپ سے 10 روپے نکلوا لیتے ہیں، اور تو اگر یہی آنسو اللہ کے سامنے نکالے تو اللہ کتنے دے گا؟ وہ تو مالک ارض و سما ہے۔ دوسرا، ڈانٹ ڈپٹ سے عمل کیا ہوا عمل نہیں ہوتا، شوق کا عمل قبول ہوتا ہے۔ دوسرا، عند البعث، لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت، تصادم کے وقت اگر تو دعا کرے گا، تیرے سامنے کھڑا ہوا دشمن بھی تیرے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ یہ آپ نے، یعنی آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ ایک اذان کے دوران لڑائی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ لڑائے، لیکن ہماری ہر وقت کفار سے لڑائی ہے۔ حین یلحم بعضهم بعضا، اچھا یہ یلحم بعضهم بعضا کی نشاندہی کی لڑائی کیسی؟ جب باقاعدہ لڑ پڑو، خیالات کی لڑائی نہیں، تصورات کی لڑائی نہیں، جب مزاحمت ہو جائے، ملاحمت ہو جائے، اس وقت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ کے ذرا پھونک تو مار، جدھر تک تیری پھونک جائے گی انشاءاللہ تیرا دشمن بھی وہاں تک اندھا ہوتا جائے گا، دور